پاکستانی خواتین بہت اسٹرانگ ہمیشہ ہاتھ میں رکھ کے نہیں گھومتے ہیں کہ جی میں ٹاپر ہوں, میرے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے, میں ایم فل ہوں. اپنا ویژن رکھیں کہ میں نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے اور اپنے گولز کو سیٹ کریں کہ تعلیم ممکن ہے, آپ کا حق آپ کو مل سکتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی تو تڑپ کے گزار رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے قرار کا سبب ہوتے ہیں. یو آر ریسپانسبل فار یور لائف. آپ آج جو اپنا ٹائم جہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس آپ ہی کو کسی نہ کسی طرح سے ملے گا. بھاشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سرورے کشورے رسالت شفاعتیں بے مثال ان کی, خدا کے بندے ہمارے آقا عنایتیں بے مثال ان کی. تو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, آپ سب بخوبی اس سے آگاہ ہیں کہ فاؤنڈیشن میں کس قسم کے پروگرامز, کس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, اور تعلیم ممکن پروگرام جس کے توسط سے آپ سبھی یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آؤ صلح کریں, جس جو بڑا پروجیکٹ ہے, اور شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم, اس کے ساتھ ساتھ CSS اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کا میں اگر ذکر کروں تو یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا. تو ابھی بلا تاخیر بلا تمہید ہم بڑھتے ہیں اپنے سب سے پہلے جو مہمان, جن کا نام لینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت مقام پر یہ فرمایا کہ عورت جس مقام پر بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوتی ہے. اور اس میں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے درمیان اس وقت جو موجود ہیں ریناؤنڈ پوڈ کاسٹر ہیں, ٹی وی ہوسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں فرا اقرار. سب سے پہلے ہی میرا رکھوا دیا آپ نے سیشن, جیسے بتایا گیا. السلام علیکم جی. آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. آپ کو ویلکم کہنا چاہتی ہوں آن بہاف آف قاسم بھائی, کیونکہ یہ فاؤنڈیشن بڑا ہی زبردست کام کر رہی ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے میں اس کا پارٹ بھی رہتی ہوں. 1 اپریل 2017 کو یہ اتنا زبردست قسم کا فاؤنڈیشن کا آغاز کیا گیا, جس کے تحت آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ منسلک ہوں گے, آتے ہوں گے, کانفرنسز اٹینڈ کی ہوں گی, مختلف پروجیکٹس جو چل رہے ہیں ان کا حصہ بنے ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے شروع کی. مجھے پہلے اتفاقیہ طور پر یہی معلوم تھا کہ قاسم بھائی جو ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کام کرتے ہیں, لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی, جب فاؤنڈیشن میں میرا آنا جانا یہ سلسلہ شروع ہوا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت سی جہتوں پر کام کر رہے ہیں. مرد حضرات اگر سوچ رہے ہیں تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, پھر کانفرنسز کی گئیں, جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ جشن اقبال بھی چل رہا ہے. ایز اے موٹیویٹر کیسے تھے اقبال صاحب, ان پر گفتگو کی گئی. بہت سی اور لوگوں پر صوفیزم کیا ہے, پرسیپشن اور ریالٹی کیا ہے, بہت سے ایسے ٹیبوز جن کے پر ہم بات نہیں کرتے, وہاں پر بات کی جاتی ہے. پوڈ کاسٹ کی سیریز آپ دے چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ کتابوں کی لانچ کی جاتی ہے, اچھے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یہاں پہ ٹرینرز بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے, بہت سے جو آتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں. تو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک شخص اگر کچھ کر سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ساتھ جوڑ سکتا ہے, تو قاسم علی شاہ کے لیے میں چاہتی ہوں آپ تمام لوگ ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا دیجیے. پھر ایک فرد ایک تحریک, وہ کتاب بھی آپ نے دیکھی. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر ہم یہیں پر جمع تھے, ہال کے اندر تھے جہاں پر وہ ایونٹ بھی ہوا تھا. تو بڑا ہی زبردست ایک سفر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے. پھر انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, جہاں پر ویڈیوز موجود ہیں, وہ تو تاعمر موجود رہیں گی. تو کوئی بھی گائیڈنس لینا چاہتا ہے, کوئی بھی کسی بھی پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے, تو وہ اگر نہیں جا سکتا تو یوٹیوب اس کے پاس فیسلٹی ہے, اور اگر جانا چاہتا ہے تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک بڑا ہی زبردست پلیٹ فارم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے. بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا, اور بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کے یہاں آنے کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. مس فرا اقرار ہمارے درمیان موجود تھی, اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. عورت کبھی مریم کبھی حوا, عورت نے ہر دور میں ہے قوموں کو سنوارا. تو اسی کڑی میں ہمارے درمیان ایک اور گیسٹ موجود ہے, مس ثانیہ تبسم, جن کا اپنا سائمہ تبسم اور جن کا اپنا ایک برانڈ ہے. LCN ٹریننگ سیشن بھی کروا چکی ہیں, اور STD بائی انہی کا ہی برانڈ ہے.
تو انٹرپرینیورل جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے گھر کو لے کے چلنا اور پھر معاشرے کے ساتھ اس طرح سے انگیج کرنا. اور آج بھی ہم نے ان کو مدعو کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اپنے تجربات سے آگاہ کریں. ویسے تو فاؤنڈیشن میں ان کے ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے رہیں اور ان کا اپنا انٹرویو بھی ہو چکا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تالیاں ہونی چاہیے, دل کھول کر تالیاں کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید. بیکاز آئی ایم اے ٹرینر آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, تو آئی ایم کنسیڈرنگ مائی سیلف ایز اے ہوسٹ ایز ویل. سو اے ویری وارم ویلکم آن شاہ صاحب's behalf ٹو آل آف یو. تھینک یو. اور سب سے پہلے میں بعد میں نہیں, میں پہلے شاہ صاحب کے لیے کلیپ کراؤں گی پھر بات کروں گی. پلیز کلیپنگ فار شاہ صاحب, کیونکہ شاہ صاحب نے ہم جیسی خواتین کو, ٹرینر تو میں بعد میں بنی, لیکن میں بہت, میرا خیال ہے میرے بچے میرے لوریوں کے ساتھ قاسم علی شاہ کو سنتے بڑے ہوئے ہیں, ان کے سیشنز, ان کے لیکچرز سنتے بڑے ہوئے ہیں. سو فار می اٹس اے ڈریم کم ٹرو کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے جب پہلی دفعہ میں نے کوئی سیشن اپنا کیا تھا, تو دیٹ واز اے بگ ڈے آف مائی لائف. تو ابھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے جیسے میم نے بھی بتایا, فرح نے, اور ہوسٹ بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ موٹیویشنل اسپیکنگ, اٹس سم تھنگ ایلس. جیسے میرے جیسے جو میں ایجوکیشنسٹ ہوں, تو میں نے اپنے ٹریننگ سیشنز جو ٹیچرس کو دور دراز کے علاقوں سے بلا کے بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ اور اتنے کام ہو رہے ہیں کہ آپ جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں انٹر ہوتے ہیں نا, تو آپ کو ایک پازیٹیو وائب آتی ہے اور آپ کو ایک برکت کا احساس ہوتا ہے کہ جو کہ وہاں ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو انہوں نے ویمن مینٹل ہیلتھ ونگ جو اسٹارٹ کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں یہ لوگ کر کیا کیا رہے ہیں. سو مینٹل ہیلتھ ونگ پرووائڈس کمپریہنسو مینٹل ہیلتھ کیئر اینڈ تھراپیوٹک سپورٹ اینڈ انڈیویژولس فار آل ایج گروپ. ہر عمر کی خواتین جن کو کوئی جنریشنل ٹراما ہے, کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے, کوئی اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, بٹ آئی بلیو پاکستانی خواتین بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا ڈی این اے بڑا اسٹرانگ ہے, ہمارا وائی بڑا اسٹرانگ ہے. اور ہماری مائیں, نانیاں, دادیاں جتنی اسٹرانگ ولڈ تھیں اور جتنی اسٹرانگ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اور جیسی انہوں نے جنریشن پروڈیوس کی ہے اور جو ایتھکس اور جو ویلیوز ہمیں دی ہیں, میں نے بہت کم دیکھا ہے. اور اس میں آبویسلی ہم مسلمان ہیں تو ہماری ماؤں کو ہم دین سے زیادہ قریب تھی نا, ہماری نانیاں, دادیاں, مائیں وہ دین سے زیادہ قریب تھیں. تو انہوں نے ہمیں جو ایک توکل ہمارے اندر بھرا ہے نا کہ بیٹا اللہ ہے, اللہ کر دے گا, ٹھیک ہے, اور یہ ہو جائے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے اپنے حصے کا کام کرنا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. سو دس کانٹ میک اس اینکشیس. انگزائٹی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, لیکن جیسے ہی ہم دین سے تھوڑا دوری ہو جاتی ہے ہماری, یا ہم تھوڑا سا ہم اوور تھنک کر جاتے ہیں, جہاں پہ ہم اپنا اختیار جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے اختیار سے ذرا ہم تھوڑا ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر انگزائٹی ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سیلیوٹ کرتی ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے, جہاں پہ فائنینشیل پرابلمس, جہاں پہ ہمیں بینگ اے فیمیل ہمیں باہر نکل کے بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, بزنس کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, ہمارے لیے چیزیں ٹف ہیں, لیکن ہم اتنے ہی فائٹر بھی ہیں بڑے. سو کلیپنگ فار پاکستانی ویمن فرسٹ آف آل. All the ladies who are working, all the girls who are studying, all the trainers, teachers, entrepreneurs, everyone. So Qasim Ali Shah Foundation is providing support. اگر کسی کے مطلب کوئی اس طرح کی چیز میں آ گیا ہے کہ اس کو انگزائٹی, ڈپریشن, جنریشنل ٹراما, کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی ہے, تو وہ باقاعدہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کریں گے. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو ان کے کاموں میں, ان کی نیت میں برکت دے, اور ہم سب خواتین ان کے ساتھ ہیں اس کام میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وی آر ناٹ ڈن ود مینٹل ہیلتھ آل دا ٹائم. وی آل ہیو بیڈ ڈیز, گڈ ڈیز.
ہم سب کو ہر دن اپنی فیلنگس کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی فیلنگس کے ساتھ بھی لڑنا ہوتا ہے اور کاموں کے لیے نکلنا ہوتا ہے. اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی ڈپریسڈ نہیں ہوتے. اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے لیکن ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے, اور جب تک ہم کوشش کرتے رہیں گے چیزیں ہوتی رہیں گی. جس دن ہم کہیں گے کہ ہم سے نہیں ہوگا تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. تو آئی وش یو آل a good future, all the girls sitting behind, and all the trainers, and all the people around here, all the women, اور سب خالی صرف عورتوں کی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوتے, بندوں کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر بندوں کو بھی سپورٹ چاہیے تو شاہ صاحب وہ بھی دیں گے. لیکن ذرا میں یہاں پہ کیونکہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں مینٹل ہیلتھ ایشوز, اگر میں بندوں کی بات کروں گی نا تو بندوں کے دکھ مجھے پتہ بھی ہیں کافی سارے. ٹھیک ہے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ. But if someone needs any kind of help, تو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں, لرننگ میں, جب آپ کہتے ہیں نا جتنا مصروف, میں اپنے بچوں کے لیے یہ سوچا کرتی تھی, مجھے کسی نے کہا, کسی بڑے نے سمجھایا کہ جتنا مصروف اتنا محفوظ, جتنا مصروف اتنا محفوظ. تو اپنے بچوں کو مصروف کر دیں, خود بھی مصروف ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں گے بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ مس صاحبہ. تبسم اپنے خیالات کا اور اپنے تجربات کا اظہار کر رہی تھی, اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے, سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے, کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا, گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے. تو یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کی خوشبو کو, آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے. تو اب اگلے گیسٹ کو مدعو کرنے سے پہلے ان کا تعارف بتاتا چلوں کہ فاؤنڈیشن کا مستقل طور پر حصہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں اور ٹرینر بھی ہیں. تو میری مراد مس امرین عسکری. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مس امرین عسکری آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ بتائیں. السلام علیکم. میں بس ابھی آئی تھی تو یہ واز میکنگ مائی مائنڈ کہ میں نے کیا بولنا ہے. اینی ویز, جیسے سر نے میرا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ مائی نیم از امرین عسکری, آئی ایم ایجوکیشنسٹ ٹرینر. جب میرا ٹرینر کا نام آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میرا پہلا پلیٹ فارم تھا وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہی تھا. آج سے 3 سال پہلے جب میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی یہاں پہ بھی جا کے کبھی سیشنز دیا کروں گی, تو شاید وہ میری قبولیت کا وقت تھا کہ جب مجھے پہلا سیشن وہاں پہ ملا, اور جہاں سے آپ کی پہچان بھی شروع ہو جاتی ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ باہر جو لوگ نہیں جانتے ان کی سمجھ میں نہیں آتا سم ٹائمز, اور بڑے عجیب و غریب سم ٹائم سوال کرتے ہیں کہ پیسے تو لیتے ہوں گے بچوں سے, ٹیچرز کو, ٹرینرز کو پیسے نہیں دیتے ہوں گے, ایسے بہت سے سوال ہیں. لیکن جب میں خود اس کا پارٹ بنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی کام فری نہیں ملتا, ایڈوائز بھی کوئی دیتا ہے تو اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ وہ آپ کو ایک مکمل ایجوکیشن دے رہے ہیں, جہاں پہ ٹاپ کے ٹرینرز آتے ہیں. وزٹ جو آپ کا ایک پروگرام ہے, اور تمام بچے مختلف انسٹیٹیوٹ سے جو آتے ہیں وہ یہاں پہ وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے جو ان کے فیوچر کے لیے بیسکلی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں پہ بھی ایک نظر دوڑائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. سو میرے لیے یہاں پر سیشنز دینا اور یہاں سے جو میری گروتھ ہوئی اور جو میری لرننگ ہوئی, میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اور اگر میں یہاں پہ اگر کھڑی ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہارڈ ورک ہے, ڈیڈیکیشن ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ مینٹورز ہیں جن کو ہم نے فالو کیا. سر کی اگر بات کریں تو سر کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے ایک فیوچر کے اوپر کام کرنا ہے, بچوں کو سنوارنا ہے, بچوں کو آگے لے کر جانا ہے. اس کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ اپریسیشن ملنی چاہیے, اور جو مل بھی رہی ہے. اور جہاں تک ہمارے ٹرینرز ہیں جو یہاں پہ جس لیول کے ٹرینرز آتے ہیں وہ بھی اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہاں پہ اپنے ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں. میرا بیسکلی میں ٹرینر ہوں سافٹ سکلز کی, اور مجھے ہمیشہ سے تھا کہ بچوں کے اندر جو پڑھائی تو لے کے چل رہے ہیں, لیکن جب تک آپ کے اندر سافٹ سکلز نہیں ہوتی ہیں,
آپ آگے جا نہیں سکتے ہیں. آپ ڈگری ہمیشہ ہاتھ میں رکھ کے نہیں گھومتے ہیں کہ جی میں ٹاپر ہوں, میرے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے, میں ایم فل ہوں. آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں اپنے اسکلس کی وجہ سے, اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے. اور اگر آپ کو اپنی ایبلٹیز کو پورٹرے ہی نہیں کرنے آتا, اگر آپ کو بولنا نہیں آتا, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں, اور آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے, تو آپ کی ڈگری تب کسی کام کی نہیں رہتی ہیں. سو ڈگری کے ساتھ ساتھ جو آپ کر رہے ہیں سافٹ اسکلس کو لینا, جس میں آپ کی کمیونیکیشن کے اوپر کمانڈ کیسی ہے, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ نے اپنے آپ کو کیسا گروم کیا ہے. سو یہاں پہ جو میرے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, میرا ایک ان کو میسیج ہے کہ جہاں آپ یونیورسٹیز میں اتنا پیسہ دے رہے ہو, پڑھائیاں کر رہے ہو, اس کا فائدہ آپ کو تب جا کے ہوگا جب آپ اپنے اسکلس کو بھی آگے لے کر جاؤ گے, اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرو گے, اپنے کمیونیکیشن کے اوپر کام کرو گے. سافٹ اسکلس بھی ہو سکتی ہیں, ہارڈ اسکلس بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو ایک ادارہ ہے وہ یہ کام آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا بونس کا کام کر رہا ہے. آپ جب یہاں پر آتے ہیں آپ بہت سے ٹرینرز کا سامنا کرتے ہیں, اور آپ کی بہت لرننگ اور گرومنگ ہے. اس کا فائدہ اٹھائیے. کبھی بھی کسی چیز کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے کہ ہمیں کون سے پیسے دینے پڑتے ہیں, چلو جا کے بیٹھ جائیں گے. کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. جہاں سے آپ کو تھوڑا سا بھی سبق مل رہا ہو, لیسن مل رہا ہو, ہمیشہ اس سے لیں. اپنے مینٹورز بنائیں, اپنا ویژن رکھیں کہ میں نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے, اور اپنے گولز کو سیٹ کریں. کیونکہ جن لوگوں کے گولز نہیں ہوتے ان کی ڈیسٹنی نہیں ہے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, وہ پھر بھٹکتے ہی رہتے ہیں. کبھی کسی سے مشورہ لیا کہ ہم کیا کریں آگے, لیکن ابھی آپ جس اسٹیج پہ ہو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ویژن اور گولز کو سیٹ کرو. ویژن آپ کا لانگ ٹرم ہوتا ہے, اور گولز شارٹ گولز کو لے کر چلو کہ میرا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے. بہت دفعہ فیلیئرز آتے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اٹس پارٹ آف یور لائف اینڈ اٹ از پارٹ آف یور سکسیس. جب تک آپ فیلیئرز کا سامنا نہیں کرو گے آپ کو سکسیس کا مزہ نہیں آئے گا. کچھ لوگوں کی قسمت میں سکسیس بڑی جلدی آ جاتی ہے, کچھ کو بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو اس ہارڈ ورک کو کبھی بھی فور گرانٹیڈ نہ لیں کہ میں محنت کرتی رہوں, مجھے فوراً رزلٹس نہیں مل رہے, کیونکہ فوراً رزلٹس کبھی آتے نہیں ہیں. سو آج ہم جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں, میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے, دکھا رہے ہیں, اور ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جو وزٹس پہ یہاں پر آتے ہیں, جو اسکول کالجز یونیورسٹیز یہاں پہ آتی ہیں, آپ کے سامنے جو ٹرینرز ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں آئے گا نظر کہ جو بلا وجہ آ کے یہاں پہ کوئی عام سا انسان ہو. یہ سب اپنے ایکسپرٹس ہیں, اور حالی ایجوکیشن کے اوپر توجہ نہیں ہے, آپ کے ہیلتھ کے اوپر یہاں پہ بات ہوتی ہے, آپ کے فیوچر کی بات ہوتی ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, ایجوکیشنسٹ آتے ہیں, نیوٹریشنز آتے ہیں. کون سا ایسا ایریا ہے جو فاؤنڈیشن میں جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی؟ سو میرے خیال میں ہم سب کو اس کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہمیں ایک لیسن لے کر جانا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. ابھی جیسے میرے سے پہلے جو میم نے بات کی کہ اسپیشلی جو بچیاں ہیں, ہمارے یہاں پہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کہ ان کے لیے سم ٹائم چیزیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو اب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ویمن آگے آ سکتی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آ سکتی ہیں. آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہے اس کو آگے آپ لے کر آ سکتے ہو. سو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ آل دی ویمن, دوز اسپیشلی جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی, جنہوں نے اپنے آپ منوا لیا ہے, اور جو اب دوسروں کے لیے ٹرینر ہیں, دوسروں کے لیے ایک سہولت بن رہی ہیں. سو آپ لوگ کوئی نہ کوئی زندگی میں مینٹور ضرور بنائیں. اور میری طرف سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو, سر قاسم کو, ان کی بھرپور ٹیم کو, جو کہ بہرحال میں بہت سنسیئر ٹیم ہے اور فاؤنڈیشن کو آگے لے کر جا رہی ہے, ان سب کو میری طرف سے بہت مبارکباد. اور تھینک یو سو ویری مچ فار لسننگ می, اور آپ سب کا آنے کا شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ مس امبرین عسکری. اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی, اور جس طرح سے وہ بات کر رہی ہے, میں ایک چیز انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے گول سیٹ کر لیے ہیں, اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کر لیا ہے, تو ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے مائنڈ میں ایک چیز رکھنی ہے کہ اس کو ہارڈ ورکنگ اور کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلنا. وہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو پوٹینشیل, اف یو ہیو کنسسٹنسی ان یور گول, یو کین اچیو ایوری تھنگ ان یور لائف. تو یہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اگلے مہمان کی جانب میں بڑھتے ہیں. مس مہوش سلطانہ, آپ سبھی جانتے ہیں کہ
ट्रेनिंग सेशंस आपने बहुत सारे सुन रखे होंगे कासिम अली शाह फाउंडेशन में, साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और पब्लिक स्पीकर एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और पूरी दुनिया इनको जानती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबकी भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। आएँ और अपने ख्यालात और तजुर्बात से आगाह करें। Assalamu alaikum. That was low. Assalamu alaikum. So we're going to do a little exercise here. Hands up. Hands up. Clapping for Qasim Ali Shah Foundation. Yeah, that's good. So you rub, clap, clap, clap. So मुझे इन्होंने कहा है कि आपने 1 घंटे के लिए बोलना है। मैंने 45 मिनट्स की स्पीच तैयार की है। गुड। बस हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए आपको। Just kidding, of course. Standing here to talk about Qasim Ali Shah Foundation, QASF, it's an honor, it's a privilege, it's truly, truly overwhelming. I wish you could hear my heartbeat. You can't, but it is overwhelming. Why? Because my perception, my view about QASF changed 180 degree. और जब मैं उनको मिली पहली दफ़ा तो मैंने ये उनको भी बताया. Because once you become a part of Qasim Ali Shah Foundation, then you know what a phenomenal job they're doing. And they're not doing it just for you, the brilliant students, you know, these beautiful lit faces. They are doing a phenomenal job for us, the trainers, the teachers, the mentors, because आपकी प्यास बुझाने के लिए we're already always on our toes. We have to be energetic. We have to learn so much. So मुझे ऐसा लगता है कि Qasim Ali Shah Foundation has played a vital role in upskilling and then reskilling me. And as a trainer, I'm day by day, it's shaping me in a drastic, beautiful way, right? Most importantly, to talk about Taaleem Mumkin, a project which is very close to my heart, and I am truly blessed I became a part of it. Thank God. So when I came to know about this name, just आप सुनो ना इसका नाम Taaleem Mumkin, Taaleem, education, which is not just the very need but the basic right of each and every individual. जिन बच्चों को आप फुटपाथ पे कचरे से रोटी उठा के खाता देख रहे हैं और जो गोल्डन और सिल्वर में ठंड में स्टैचू बने खड़े हैं, ये उन सब का हक है जो उनको नहीं मिल रहा. So when yeah, exactly. I mean, but if somebody is doing something about it, it's जब मुझे पहली दफ़ा तालीम मुमकिन का स्ट्रक्चर पता चला कि होनहार तालिब इल्म को ना सिर्फ पैसे दिए जाएंगे बल्कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स पे काम होगा, फिर उनको विजिट्स करवाए जाएंगे, मेंटर्स और ट्रेनर्स, इतने बड़े बड़े नाम हमारे सामने, वो आके और लोगों को ट्रेन करेंगे. It sounded like fiction. I said, nah, there has to be a catch. There has to be a catch. But the only catch is that this foundation had a dream like him, had a vision कि तालीम मुमकिन है, आपका हक आपको मिल सकता है, आपको होनहार होना है, आपको तालीम के लिए थोड़ा सा एफर्ट और शौक़ पैदा करना है और फिर आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, it is possible. So I have my few notes. मैंने आपसे कहा कि 45 मिनट, तो you can see my notes are here with me. So तालीम मुमकिन 2021 में स्टार्ट हुआ. They began with 70 students, right? Universities के कौन से बच्चे थे? So let me just read it from here. University of Engineering and Technology. I'm sure कि यहाँ पे इन universities के बच्चे बैठे हुए होंगे. University of Punjab, University of Education, Government College University, University of Home Economics, Lahore College Baraye Khawateen, University of Veterinary and Animal Sciences. So इन तमाम स्टूडेंट्स जो उनके होनहार तालिब इल्म थे उनको स्कॉलरशिप का हिस्सा बनाया गया और अब इस वक्त स्टूडेंट्स की तादाद 700 है माशाल्लाह. सो वी हैव 700+ बेनिफिशरीज ऑफ TM द तालीम मुमकिन प्रोजेक्ट. हर माह 7 लाख रुपए बराह रास्त बच्चों के अकाउंट में डाले जाते हैं, राइट? सो ये जो जितने भी जेम्स, look at these gems, look at your mentors and trainers, look at me. So we are all here. और हम किन किन टॉपिक्स पे बात करते हैं? आई कैन से अ फ्यू, क्योंकि अब मुझे नोट्स दिए गए हैं तो वो हक बनता है कि मैं कुछ पढ़ लूँ इसमें से भी. साइकोलॉजी, द बेस्ट इन इस्लाम, वुमेन एम्पावरमेंट, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड व्हाट नॉट. एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप लोग इसमें नए हैं,
TM का नया हिस्सा बने हैं, so you will be going to different places, Governor House, different NGOs, Fountain House, prominent places of Pakistan, ताकि आप लोगों को काम करता देखें जो आपके लेवल से उठे और prominent positions पे हैं. So I think this all is phenomenal. It is all mind-boggling کہ کیسا ایک چھوٹا سا خیال اس قدر خوبصورت realization میں ہے. So I want you to clap for yourself that you're a part of it. Now, because تالی اتنی اونچی نہیں تھی تو what do? Hands up, rub, 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 clap, clap, clap for your mentors. My salute to myself, first of all, and to all of you, because with our jobs and with our life and with our spouses and kids and fights and dreams and aspirations, coming to Kasaf, it's not money that pulls us there. It's you all. It's you all. And it's the love and trust we get from Qasim Ali Shah Foundation. Let's have 3 cheers for Qasim Ali Shah Foundation. And my speech is over. Hip hip! Oh my God. Can anybody help them? अब ये तो रब हो सकता है. अब ये कैसे रब होगा? हुर्रे कैसे रब होगा? Okay, we can do that. Rub, rub, rub. Yeah? Hip hip! Hip hip! Thank you very much, guys. Enjoy the weather and the event. Thank you. थैंक यू वेरी मच मिस महवी सुल्ताना. और जिस तरह से आपके खून को उन्होंने गरमाया है, मुझे समझ आ रही है कि आप इन हवाओं के दोष में एंजॉय कर रहे होंगे. तो जनाब अगले जो मेहमान जिनकी ज़रा में बढ़ने जा रहे हैं, उनका मैं खुद भी फ़ैन हूँ और उनको हम सुनते रहते हैं पूरे पाकिस्तान में. उनको सुना जाता है मुख्तलिफ TV चैनल्स पे. मैं सिर्फ उनके लिए यही कहूँगा कि बोलते रहना, तुम्हारी बातों से लफ्ज़ों का ये दरिया बहता अच्छा लगता है. तो मेरी मुराद जनाब इजाज़ बुखारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं. आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, लाखों लोगों के आप मतलब सुने जाते हैं और इसके साथ साथ कई सालों से फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं. तो आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब इजाज़ अहमद बुखारी साहब. शुक्रिया. मैं एक जुमला कासिम अली शाह साहब के हवाले से बोलना चाहूँगा, चूँकि इकबाल भी यहाँ मौजूद हैं. वो है कि फ़ारसी में है कि खमीदा तानशवद शाख़-ए-ऊ ज़ गर्दिश मन. मैं तर्जुमा साथ कर दूँगा. फ़ारसी पढ़ना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि तस्वीर इधर मौजूद है. खमीदा तानशवद शाख़-ए-ऊ ज़ गर्दिश मन बबरगे लाल व गुल नरम नरम काविज़म. मतलब इसका यूँ बनता है कि वो जो सुबह की हवा है वो ये कहती है कि मैं गुल यानी फूलों के करीब से इतनी आराम से गुज़रती हूँ कि कहीं मेरे चलने से ये शाखें झुक न जाएं. तो जब मैं कासिम अली शाह साहब के मुतालिक सोचता हूँ तो उनकी आजज़ी उनकी सबसे बड़ी करामत है. गज़ब की आजज़ी है. मैं हो गया, असद साहब हो गए, हमारे बड़े पुराने देरीना ताल्लुकात हैं उनके साथ. हम लोग इकट्ठे बिरयानी खाया करते थे, याद है आपको. तो 14-15 बरस का हमारा ताल्लुक़ है उनके साथ. और फिर कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी तो तड़प के गुजार रहे होते हैं लेकिन लोगों के लिए करार का सबब होते हैं. कासिम अली शाह साहब को भी जब मैं देखता हूँ तो वो भी कुछ ऐसी शख्सियत हैं. शाह साहब की आजज़ी, जब ऐसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनकी करामत है. अब एक जुमला मेरे साथ मिल के बोलेगा जो तकरीबन मेरे ज़्यादातर जानने वाले जो हम बैठे उन्हें याद होगा, लेकिन फिर भी हम उससे मिल के बोल लेते हैं. तो मेरे साथ मिल के आप सब कहिएगा कि ये जो अड़े रहते हैं यही तो हैं जो सड़े रहते हैं. ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो मुझसे यहाँ पर कासिम अली शाह फाउंडेशन में पढ़ के गए हैं. फिर बार बार एक ज़िक्र हो रहा था तालीम मुमकिन का. तो मैंने शाह साहब से भी ये बात की थी कि मैंने कहा आपने नाम तालीम मुमकिन रखा लेकिन आपने तरबियत को मुमकिन बना दिया इसके ज़रिए. तो नाम था तालीम मुमकिन लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से तरबियत मुमकिन होती रही है. तकरीबन जहाँ जो नौजवान बैठे हैं, जिस तरह मैम भी फरमा रही थी, ये तो खैर चलती फिरती एनर्जी है हमारी महाविश साहिबा. चूँकि मेरी इन दोनों के साथ मुलाकात हुई थी जब हम लोग पाक टर्क में मैं ट्रेनिंग कराने गया. कुछ 300-350 ट्रेनर्स.
تب سے ہمارے ان کے ساتھ بھی یاد اللہ ہے. جہاں تک تعلق ہے, ابھی ماڈھا صاحب بھی فرما رہے تھے, میرا چونکہ لائف کوچنگ اور ریلیشن شپ کوچنگ کے ساتھ تعلق ہے, تو یہ جو بڑھتی خلا ہے اور جو بڑھتی طلاقیں ہیں, اس کے اوپر ظاہر ہے میں ایک لمبے عرصے سے ان کا سبب نہیں ہوں, لیکن ان کے اوپر کام ضرور میں کر رہا ہوں. تو یہ جو آؤ سلوح کریں کا پروجیکٹ ان کا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ اصل میں ان لوگوں کی تربیت کی جا سکے جو اب اس رشتے میں کسی نہ کسی صورت میں بند تو گئے ہیں, اب وہ صلح کے ساتھ, امن کے ساتھ, آشتی کے ساتھ اس کو گزارا کر سکیں, جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے نہیں ہو پا رہا ہے. میں ایک جگہ ٹریننگ کرانے کے لیے گیا, کوئی 500 کے قریب کپل تھا, تو کپل کوچنگ کا تھا وہ سیشن. تو میں نے ان سے کہا, وہ جو صاحب وہاں پر موجود تھے اور حضرات اور خواتین, تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب بیوی راحت ہوتی ہے. میرا یہ جملہ ختم ہوا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اسد میاں وہ کہنے لگے کہ میری دتے نہ بھی راحت جائے تو راحت کوئی نہیں جائے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صاحب راحت دے کر راحت لی جاتی ہے. جب تک آپ اس راحت کو انشور نہیں کریں گے, آپ کی زندگی میں راحت نہیں آ سکتی ہے. وہ آپ نے اور ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. اور چونکہ مرد حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اور بیوی ذمہ داری. اور جس گھڑی آپ ذمہ داری سے الجھ پڑتے ہیں تو پھر آپ خود ذمہ داری بن جاتے ہیں. اور ذمہ دار اگر ذمہ داری بن جائے تو اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ چاہے بھائی کی صورت میں ہو, وہ باس کی صورت میں ہو, وہ شوہر کی صورت میں ہو. ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے. شاہ صاحب نے موقع فراہم کیا ہم سب کو, اور ہم کسی نہ کسی اعتبار سے اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے سے جڑے لوگ بھی اس موقع سے کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوشش کریں آپ ہم سب مل کر کے یہ جو تعلیم ممکن ہے, اس میں ہم تربیت ممکن کے پہلو کو جتنا زیادہ اجاگر کر سکیں, ہم اس پہ کام کریں. چونکہ آپ اور ہم اگر اس پہ کام نہیں کریں گے تو کوئی کام نہیں کرے گا. ان کا کام اتنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سامنے بٹھا دیتے ہیں جو نوجوان نسل ہے, اور ہم جو ٹرینرز ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی کسی نہ کسی طرز پر انتظام کرتے رہے, جو ہم کہیں نہ کہیں کر تو رہے ہوتے ہیں. اتنا ہی مجھے کہنا تھا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. سلامت رہیے. بہت شکریہ اعجاز بخاری صاحب, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے چلے, اور مہمان کو مدعو کرنے سے پہلے آپ کی نظر ایک افتخار عرب صاحب کی نظم پیش گزار کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پیمال ہو جانے کا منظر بھولنے میں. ابھی کچھ دن لگیں گے جہانے رنگ کے سارے خاص و خشاک سب سرو سنوبر بھولنے میں. ابھی کچھ دن لگیں گے, مگر اب دن بھی کتنے رہ گئے ہیں, بس ایک دن دل کی لوہے منتظر پر اچانک رات اترے گی, اور میری بے نور آنکھوں میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. ایک ایسا خواب کہ جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا, ایک ایسا خواب کہ جس کے دامنے صدے چاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے. تو جناب یہ اس کڑی کی ہے کہ آپ نے لگے رہنا ہے, کوشش کرتی رہنی ہے. دریاؤں سمندر کے کناروں پر بھی گھر بن جاتے ہیں, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ذکر کرنے جا رہا تھا جناب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پیج پر آپ سنتے ہوں گے بہت سارے اسپیکرز بولتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ابھی جن کے سیشنز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کا نام ہے کامران سعید صاحب. ہمارے درمیان موجود ہیں, اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ منسلک طور پر منسلک ہیں, اور آپ کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں, آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ دل کھول کر کلیپ کیجیے گا کامران سعید صاحب کے لیے پلیز. السلام علیکم جی. ان چمکتے دھمکتے خوبصورت چہروں کو میرا سلام. مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہ شاہ صاحب سے میری ملاقات کب ہوئی. سالوں گزر گئے ہیں. مجھے بڑا اس کے اوپر ہمیشہ سے فخر تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں ان سے میری دوستی ہے. پھر میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا حصہ بنا اور بہت سے سیشنز میں آتا رہا. میرا فخر کچھ اور بڑھ گیا. پھر میں تعلیم ممکن جو آپ نے ابھی سنا ہوگا اس کا حصہ بنا, اور 7 ہیبٹس اور گرومنگ اینڈ کمیونیکیشن اینڈ وٹ ایور اٹ از ناٹ, وہاں میں اور بھی مجھے مزہ آیا. لیکن سب سے زیادہ
مجھے اس وقت خوشی ہوئی جب شاہ صاحب نے ایک دن مجھے بلایا کہ یار ہمارا ایک قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ہیلتھ انیشیٹو بھی ہے، اور میں چونکہ فارماسیوٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں فارمیسی میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ وہ ایک ایسا کام ہے کہ جو پہلے کوئی بھی نہیں کر پایا اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ماشاءاللہ سے وہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہیلتھ جو ہے، یا کسب جو آپ نے کہا ہیلتھ ہے، اس کے کوئی آلموسٹ 3.25 کروڑ کے قریب ویورشپ ہے، کوئی 3.5 لاکھ سے زیادہ اس کے سبسکرائبرز ہیں۔ اس میں آپ کو ٹاپ آف دی لیول ڈاکٹرز خالد جمیل ہو گئے، محسن آفتاب، انہیں سننے کا موقع ملتا ہے، نیوٹریشنسٹ آتے ہیں، سائیکیاٹرسٹ آتے ہیں، سائیکالوجسٹ آتے ہیں، اور بہت سے میرے طرح کے لوگ آتے ہیں جو اپنے لائف سٹائل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس ہیلتھ اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر 7واں بندہ اس وقت جو ہے یا پرسن جو ہے وہ اس وقت ڈائبیٹک ہے۔ ینگ لوگوں میں اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 18% لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے، اور اگر آپ اولڈر ایج میں چلے جائیں تو شاید 40% سے زیادہ لوگوں کو بلڈ پریشر ہے۔ ہم اربوں کی اینٹی ہائپرٹینسو جو ہے یا بلڈ پریشر کی دوائیاں جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ اس کی بیسک ریزن ہے لیک آف اویئرنیس اباؤٹ آور ہیلتھ۔ ہیلتھ کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پریونٹیو ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو آپ اس کا سدباب کرتے ہوں، رائٹ؟ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ 2 بڑے ایلیمنٹس ہیں، ایک لائف سٹائل ہے اور ایک آپ کی جو ہے ڈائٹری ہیبٹس ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی فارنر کے ٹیبل پہ دیکھیں، کھانے کے ٹیبل پہ، تو وہاں پہ 3 چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے ٹیبل پہ نہیں ملیں گی۔ نمبر 1 از سیلڈ، they take a lot of fibers, right? They take it in the break and lunch, they take it at the dinner as well. Number 2 جو ان کے ٹیبل پہ آپ کو کھانے کے ملے گا وہ جوسز ہیں۔ ہم اتنے بلیسڈ ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہم تو فریش جوس پی سکتے ہیں ایکسٹریکٹ کر کے، وہ تو بیچارے پھر ڈبے کا جوس پیتے ہیں۔ آج تک آپ کسی سے پوچھیں، کسی انگریز سے کہ یار تو نے انار کا جوس پیا ہے فریش، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اٹ از سو ایکسپینسو اوور دیئر کہ زیادہ تر جو پرنس ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں لنڈن کے اندر یا یو کے میں۔ تیسری چیز جو ان کے ٹیبل پہ ملتی ہے وہ ملک ہے۔ آپ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنے کیلشیم کی ضرورت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو کتنے وائٹامن D3 کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اولڈر ایج میں جانا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان میں برٹلنس آتی ہے، اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آج پئیں۔ وی ڈونٹ ڈو اٹ۔ سیکنڈ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک ہارڈلی 30 منٹس کے لیے اپنے پورے ایک دن میں اپنی صحت پہ انویسٹ کرتا ہوگا۔ اینڈ یو ہیو سین دوز فارنرس کہ ان کے پاس بائیسائیکلز ہوں گی، ان کے پاس گھر پہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، دے آر واکنگ۔ صبح آپ جائیں 6 بجے ایسے دوڑیں گے جیسے پتہ نہیں کوئی پیچھے کہیں آگ لگ گئی ہے، بٹ دے آر ایکچولی موونگ ٹوورڈز دیئر ورک پلیس۔ سو یہ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو آج قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہیلتھ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اگر آپ یہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تو خدا کے واسطے کسی ایسے سورس میں جائیں جہاں پہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کون کون سا کھانا کھائیں گے، کون کون سی ایکسرسائز کریں گے، کہاں پہ آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے، جہاں سے 2 سب سے خطرناک ترین بیماریوں کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری کا ذکر بھی کرنے جا رہا ہوں میں۔ پہلا ہے بلڈ پریشر، نمبر 2 ہے ڈائبٹیز، اور نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اوبیسٹی ہے۔ آج کل ینگ گرلس کے اندر ہو آر ان دا ٹین ایج سب سے زیادہ آپ کو اوبیسٹی جو ہے وہ ملتی ہے۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اینی تھنگ، بٹ امپورٹنٹ از دس دیٹ یو مسٹ ہیو این اویئرنیس۔ اور یہ جو کام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہیلتھ پلیٹ فارم پہ ہم کر رہے ہیں، آئی تھنک یہ اس نیشن کے لیے بہت بڑا ایک بلیسنگ ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ضرور سنیں۔ اینڈ مین وائل ہر ایک نے تعریف کی ہے، میں کیا بات کروں آپ سے کہ ایک شخص جو ہے وہ کیا کیا سوچتا ہے، وہ جو ہے لوگوں بچوں کے
یا اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے بارے میں سوچتا ہے, وہ لوگوں کے سماجی اور جو اس کے سوشل ایشوز ہیں اس کے بارے میں سوچتا ہے, وہ لوگوں کے ہیلتھ کے بارے میں سوچتا ہے. ایسے ایک شخص کو اگر ہم اس وقت ٹریبیوٹ نہیں دے پا رہے تو ہم کیوں ایسا کرنے جا رہے ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ود دس تھینک یو ویری مچ. اٹ واز ایبسلیوٹ پلیئر کہ مجھے آج موقع ملا کہ میں اپنے دل سے اس پلیٹ فارم کو کچھ کیا کہتے ہیں گریجیٹیوڈ, کچھ شکریہ ادا کر سکوں کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ مسٹر کامران سعید صاحب. آپ کی باتوں سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. اور کووڈ میں جب یہ چینل سٹارٹ کیا گیا 2020 میں, اور اس کووڈ کے دور میں بہت سارے لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مسائل جس طرح سے پیش آئے, اور اس سے باہر نکلنے کا جو ذریعہ تھا وہ لوگوں کا ڈفرینٹ لوگوں پہ اکتفا کرنا تھا کہ آیا کہ انفارمیشن جو صحیح مل رہی ہے ان کو اور وہ مستند ان کو مل رہی ہے. تو فاؤنڈیشن نے اس چیز کا آغاز کیا اور پھر چلتے ہوئے آج ملینز پلس ویوز ہر ویڈیوز پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز جو ہم نے بلاتے ہیں وہاں پر, جن کو آپ سنتے ہیں اور آپ ان کی باتوں سے اکتفا بھی کرتے ہیں. تو بلانے کا مقصد ان کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملی جائے, کیونکہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے. اس ڈیجیٹل ایرا میں انفارمیشن کا بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور صحیح انفارمیشن بہت کم لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان ڈاکٹرز کو ہم انگیج کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں ہیلتھ پہ اویئرنیس دی جا سکے. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ہیلتھ سیگمنٹ بھی ہے, اس میں ہم ہوسٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزیزز پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسپیشلی آج کل جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ معاشرے میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیا جائے. تو جناب اگلے گیسٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ان کا تعارف ہے, سائیکالوجسٹ ہیں, ہیلتھ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ ٹرینر بھی ہیں. بہت سارے سیشنز ان کے ہو چکے ہیں. میری مراد مس عائشہ شاہ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, چونکہ سائیکالوجی کے حوالے سے خواتین کو اسپیشلی ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی, تو آپ اس پہ بھی گہری نظر رکھتی ہیں اور اپنے خیالات کا. السلام علیکم جی. پلیز بیئر ود مائی سور تھروٹ. میرا گلا صبح سے مجھے تنگ کر رہا ہے, لیکن خیر کوشش کروں گی کہ اپنی ٹاک کو بالکل اسمال کرسپ اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہوں. ماہر نفسیات ایک بہت ہی بڑی ایک لفظ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اٹ کمز ود اے لاٹ آف رسپانسبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم وین اٹ کمز ٹو لکنگ ایٹ ہیومن بیہیویئر, ہیومن کمپلیکسٹیز. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہیومن بیہیویئر کی بہترین, اس کو بہتر سے بہتر بنانے کا ہے. اور میرا خیال سے کہ اگر ہم ماہر نفسیات مل کر اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے, آئی تھنک یہ پروجیکٹس جو ہیں اس میں وہ جو ایک اس میں جو ایک جو جان ڈالنے والی جو چیز ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی. اچھا, جتنی بھی تعریفیں یہاں پہ جتنے بھی ٹرینرز آ کے کر چکے, میں اس چیز کو رپیٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں کروں گی, لیکن ایک ضرور بات کروں گی کہ ہر پروجیکٹ اگر میں کہوں کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے یا کم ہے, تو وہ اس پہ تو ایک فائٹ ایسی ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ کبھی اس پہ کوئی بھی شاید مطمئن ایک ہم آنسر بھی شاید نہ دے سکے. اس پہ شاید ہم کبھی بھی ایک مطمئن اس کنکلوژن پہ نہ پہنچ سکے, کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ سیگمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. آبویسلی ہیلتھ سیگمنٹ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. آج کل کے بچوں کے لائف اسٹائل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسی چیز ہے جس پہ میں یہ کہتی ہوں کہ آج بچے جو اپنی لائف میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ اسی کو ہی بوئیں گے اپنی ایڈلٹہڈ میں یا اپنی لیٹر ایج میں. ان کی کوالٹی آف لائف آج کے ہیلتھ پر ہی ڈپینڈ کرتے کہ آج وہ کیسے انویسٹ کرتے ہیں. دوسرا, تعلیم ممکن کے بارے میں بھی آپ نے سنا, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. ہمارے جو قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آؤ صلح کریں کا پروجیکٹ جو کر رہے ہیں. میرے خیال سے ڈیورس کیسز ہمارے معاشرے میں پینڈیمک کی طرح پھیلا ہوا ہے. ڈیورس کیسز اراؤنڈ دا گلوب, ناٹ اونلی ان سب کانٹیننٹ, پاکستان, انڈیا, اراؤنڈ دا گلوب. اور اگر آؤ صلح کرے ایک آلٹرنیٹ, اگر وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے کہ جہاں پر دونوں جو ہے پارٹیز کو سنا جائے اور ان کو ایک آلٹرنیٹ قسم کا ایک ان کو سولوشن پرووائڈ کیا جائے وچ از فری آف کاسٹ. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, فری آف کاسٹ. اور جہاں پر انسان اپنی دل کی بات دونوں بڑے کانفیڈینشیل ایک انوائرمنٹ میں بات کر سکتے ہیں, آئی تھنک اس سے بہترین کیا چیز ہوگی. خیر, میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں پروفیشنل وزڈم کی. پروفیشنل
विजडम सीरीज़ है जो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने स्टार्ट की है, और मैं कहती हूँ कि वो क्या ही खूबसूरत अगेन एक एलिमेंट है, उनकी एक सीरीज़ है जिस पे मैं बात कर यहाँ पर आपके साथ 2 मिनट में बात करूँगी। इसमें हो क्या रहा है, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले 7 साल से ये इस प्रोजेक्ट को जो है कासिम अली शाह बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाते हैं, उनको वहाँ पे बुलाने के बाद उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी एजुकेशन लाइफ के बारे में, उनकी जितने भी चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में गुजरे उनसे उनके मुतालिक बात की जाती है और उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है। खैर कासिम अली शाह जो है इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद क्या है, आई थिंक अगर ये हमारी ज़िंदगी में होता तो पता नहीं हम कहाँ पर होते। आप लोगों के लिए तो खैर एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तोहफ़ा है जो कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से है। जो भी स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू एक्सेल इन अ स्पेशल फील्ड, कोई स्पेशलाइजेशन वो करना चाहता है, वो किसी फ़न का माहिर बनना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट में कामयाब होना चाहता है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कोई भी ई कॉमर्स है, रिलीजन से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो इन शख्सियात के रिकॉर्डिंग को वो सुन सकता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, बहुत से माशरती हमारे माशरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें आपके पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, वाइस चांसलर्स है यूनिवर्सिटीज़ के, इसके साथ साथ आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जो कामयाब उस्तादज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानियाँ हैं, जो यंग आपके प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में अपनी बिजनेस को शुरू किया, उन तक की भी जो उनकी जो कामयाबी की जो उनकी पूरी स्टोरीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ई कॉमर्स में जो फ्रीलांसर्स हैं, कंटेंट राइटर हैं, जो अपने आजकल हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक के बाद जितना एक बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है ई कॉमर्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितनी भी रहनुमाई है, ये बच्चे यहाँ से इन वीडियोस के थ्रू जाके इन चीज़ों से वो अपने आप को एक खुद गाइड कर सकते हैं कि उनके पास क्या रिसोर्सेज, उनके पास क्या एजुकेशन है और वो किस तरह इन चीज़ों को मज़ीद वो बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा मैंने इन वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसे इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो हैं इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं, जो आके अपनी इल्म और किताब पर बात करते हैं। और इनका बेसिक मकसद ये होता है कि जो बच्चे आजकल अपनी किताबों से जिनका एक रिश्ता जो टूट चुका है उसको वो किसी तरह दोबारा से बहाल कर सकें। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं। इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्ड बनाने वाले, कम उम्र में बिज़नेस जो कर रहे हैं उनकी इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। और इसमें कॉर्पोरेट के CEOs भी हैं, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग भी हैं, इसमें HR के प्रोफेशनल्स भी हैं। इनको सामने लाया जाता है, इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और ये रिकॉर्डिंग तकरीबन 20 से 30 मिनट की होती है और इसको अपलोड किया जाता है। इसकी जो व्यूअरशिप है, इसकी जो तादाद है, इसमें ज़्यादातर जो देखा गया है, इनका जो डेटा है वो तकरीबन 28 से 65 के 28 से 65 के दरमियान की उम्र के लोग मौजूद हैं। और जहाँ पर बच्चे अपना वक्त जो है वो रील्स को कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं। इसका मकसद यही है कि जहाँ पे बच्चे कोई अपने जो आप सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ को किसी गोल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को भी दिल करता है कि हमें भी कोई सुना जाए और हम भी अपनी ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सके, लेकिन हमें कोई बेहतर बताने वाला नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जिसके तहत कासिम अली शाह ने इस चीज़ को स्टूडेंट्स की इस ज़रूरत को सामने रखते हुए इन रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया और जिससे बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं। I wish them all the best, Qasim Ali Shah Foundation, and I'm really sorry because of my sore throat and a slight little fever because I wanted to be a part of this event. This is something very important. I take this honor to be a part of Qasim Ali Shah Foundation. मैं ये बात करना चाहती थी and I wish all of you all the best. याद रखिएगा, I'm talking to all the students. You're responsible for your life. आप आज जो अपना टाइम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपके पास आप ही को किसी ना किसी तरह से मिलेगा। ज़ाया करेंगे तो आगे की लाइफ भी आपको उसका असर बताएगी। अच्छी तरह इन्वेस्ट करेंगे तो उसका भी असर आपको सामने नज़र आएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
اذان ہے تو اذان کے احترام میں ہمیں کچھ دیر کی خاموشی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ فار دا سائلنس, اور آپ کی کوآپریشن کا شکریہ. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے, وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو تم کھڑے تھے. تو یہ فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑی ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی جائے. تو بے ملتمس ہوں محو سلطانہ صاحبہ آپ آئیں اور اس ایکٹیویٹی کو آگے فردر پروسیڈ کریں پلیز. 45 منٹ پورے ہو جائیں گے, قسطوں میں ہوں گے بس. All right. So what we're going to do is I'm going to ask you a few riddles, اور جس نے آنسر صحیح دے دیا اس کیفیٹیریا سے میری طرف سے وہ ایک کوئی بھی ڈش کھا سکتا ہے, میں جا کے بل دوں گی. ٹھیک ہے؟ So I'm going to ask you 3 riddles. You're up for that? چلو. I wish کہ آپ کو آنسر نہ آئے اور میرا بل نہ بنے, but let's see. Okay. So the first riddle is, what is it that you can catch but you cannot throw? Something that you can catch but you cannot throw. G. Last person. Water. No, I can catch water. I can do it right now. Something that you can catch and you can throw. That is water. So, fish. Fish, F-I-S-H, no, you can throw it, you can catch it. So the thing that I am talking about, you can catch it, اور اب تک ابھی لوگوں نے گوگل کر لیا and the answer is flu. I saw that. Sorry. Okay, one more. It's very easy to pick it up and hold, but very difficult, not impossible, very difficult to throw. I'm on the spree of throwing things. So, something جس کو اٹھانا اور پکڑنا بہت آسان ہے لیکن اس کو پھینکنا مشکل. کر لیں گوگل, اب میں اردو میں بتاؤں گی ریڈلز آپ کو, کریں آپ یوز چیٹ جی پی ٹی. مجھے میں پیسے میں نے بچانے ہیں جی. جی. Oh, that's a lovely answer. That's a lovely answer, but I'm afraid it's not true. یار یہ فنی ریڈلز ہیں تو تھوڑے سے نان سیریس آپ ہو سکتے ہیں. Anybody else? Okay, so the answer is feather. کسی بھی برڈ کا جو فیدر ہے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. You can't throw it actually. It floats. Okay, so another question. Thank you. Okay, another riddle is something. Okay, I can run, but I cannot walk. English میں کہہ دی, جلدی سے بتاؤں گی اس کا آنسر اب. I can run, but I cannot walk. I can run, but I cannot walk. G. Hey, how are you? No. I'm sorry, no. Good. Congratulations. Oh, shit. کچھ نہ کھانا یار. ان کی کینٹین میں کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے. اچھا, well that's true actually. It can be river, it can be flu, runny nose, and it can be water also, right? It runs, but it cannot walk. One more. One more اب میں نے کہہ دیا پر مجھے ریڈل نہیں آ رہی. میں اسد صاحب یہ آپ کے لیے ہے. اچھا, this is a very stupid riddle. And it actually, جب میں آپ کو اس کا جواب دوں گی نا تو it's a hats off to a person who can perform it. And I'm doing it because I'm challenging you کہ آپ اپنے کلاس رومس میں, اپنے فیلوز میں, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ یہ کر کے دکھا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ Because when I do it, when I tell people that I'm going to do this riddle today, they beg me, ماوش یہ نہ کرنا ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے. So you all know what a Dracula is? Dracula? Yeah? Okay. چلو ہنسی تو اتنی تو ہنسی آئی. سو اگر ڈریکولا انسان نہ ہوتا, ویسے تو وہ انسان ہے ہی نہیں, لیکن چلو گوشت پوست کا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ What if Dracula was a robot?
It's coming. Think. What if Dracula was a robot? आपने Dracula की मूवी देखी हुई है? No? Okay. चलो जिन्होंने देखी हुई है, they'll get the joke. I know आपको हंसी नहीं आएगी, आप कहेंगे what was that? But okay. I can wait. 5 मिनट में इंतजार. इसके जवाब इनको नहीं आना, ये रिडल मैंने खुद बनाई है. I can wait. I'm gonna settle down. मेरी best friend, my soul, Amreen Askari, is sitting here. A huge round of applause for her. Sorry, but that's my buddy. اور इसने मुझे ज़रूर गाड़ी में जाके डांटने कि ये क्या था, ये रिडल क्यों पूछी थी. So, should I give you the answer? Okay. If Dracula was a robot, तो वो ये ना कर पाता. Blah, 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 blah. So you see, to perform this thing, you need a lot of courage, and maybe you can rub, clap, clap, clap. Last but not the least, آپ میں سے this is the easiest riddle. بخاری صاحب نے ایک سینٹینس بولا تھا اسٹارٹ میں. کس کو یاد ہے؟ جلدی سے. ہاں جی. اس میں ایک بیچ میں پیس تھا جو آپ کھا گئے ہیں. جو اڑے رہتے ہیں یہ وہی تو ہیں جو سڑے رہتے ہیں. چلیں آپ ہاف پیزا کا پیس لے سکتے ہیں. تھینک یو گائز. اس سے زیادہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. ایسے صاحب آپ آئیں, 2 منٹ ان کا انٹروڈکشن دیں, کچھ اور ٹائم کم ہوگا. تھینک یو گائز. تھینک یو ویری مچ. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار مس مہوش سلطانہ, جنہوں نے آپ کو انٹرٹین کیا اور آپ کے لہو کو گرمایا. تو جناب اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور پریکٹس کروانے میں ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں, اور انگلش آئٹس ٹرینر ہیں. انگلش میں جس طرح سے ماشاء اللہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں, کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں, اور جو ٹریننگ کرواتے ہیں, اور ٹریننگ کروانے کے دوران ہی آپ کو بہت ساری چیزوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہیں آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں. تو جناب میری مراد اسد یعقوب صاحب بہت ہمبل پرسن ہیں, ان کے لیے دل کھول کر کلیپ کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب اسد یعقوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوری لیکن جو میری تقریر تھی وہ مس ماوش نے آلریڈی کر دی. آئی ہیڈ اے میسیج, اور جو میں نے باتیں کرنی تھیں وہ آلریڈی لائک اٹ واز دیئر. سو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو یو لائک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک. تعلیم ممکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو پروجیکٹ ہے 2021 میں نے اس کو جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے میں اعجاز بخاری صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب ہم لوگ ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ میں ٹیچر ٹریننگ کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوتی تھی, ہم لوگ اکثر لنچ اکٹھے کرتے, کبھی ٹی بریک میں ملنا اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد پھر شاہ جی نے فاؤنڈیشن بنائی. بیسکلی میرا جو ایریا تھا اسٹارٹ جس سے میں نے اپنے کریئر کا کیا, دیٹ واز اسپوکن انگلش. اور اسپوکن انگلش کے بعد جب میں آئلس میں آیا, میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا, تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا چل گیا, تو پھر میں نے اسپوکن انگلش پڑھانا چھوڑ دیا. سو آل آف اے سڈن آئی ریسیوڈ اے کال فرام مسٹر قاسم علی شاہ. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہمیں آپ کی سروسز چاہیے, اور کیونکہ اسپوکن انگلش جو ہے میری پہلی محبت تھی, تو میں نے سوچا اٹس اے گڈ چانس فار می کہ ونس اگین میں اسپوکن انگلش کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں گا. اور آئلٹس تو خیر ایک ایڈوانس لیول کا کورس ہے, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو جب انہوں نے مجھے بتایا تعلیم ممکن کے بارے میں کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس میں کیا کیا ہوگا, کس طرح سے ٹریننگ دی جائے گی, تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک لڑکا تھا بڑی رنگین مزاج طبیعت کا. تو ایک دن بائی چانس اسے گرلز کالج میں جاب مل گئی. اچھا, وہ بڑا خوش کہ گرلز کالج, لڑکیاں آگے پیچھے, وہ جناب فریلی گرلز کالج میں گھوم پھر رہا ہے. تو جب مہینہ ختم ہوا تو اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ اپنی آ کے نا تنخواہ لے جانا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ تنخواہ بھی ملے گی. تو بالکل اسی طرح قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پروجیکٹ ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ منتھلی پے بھی کریں گے اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو وہ جو جس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, وہ آنسو میری آنکھوں میں بھی آئے. مجھے یہ لگا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے کائنڈ آف والنٹری ورک
کہ جہاں پہ آپ آئیں گے, آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے اینڈ آل دیٹ. تو جب میں نے پہلا سیشن پڑھانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک انویلپ دیا, اور وہ انویلپ جب میں نے کھولا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اچھا یہ بھی ہوگا, رائٹ. سو اتنا عظیم کام جس لیول پہ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سب لوگ ماشاءاللہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اور واٹ جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹی دے دے گی, یعنی آپ کی جو نالج ہے, جن چیزوں کو لے کے آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنا ہے, وہ واٹ آپ کو مل جائے گا. لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤ. مطلب میری جتنی بھی پروگریس ابھی تک میں نے کی, آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا سیکرٹ کیا ہے. میں گریجویشن کیا, پوسٹ گریجویشن کیا, لیکن جس چیز نے میری زندگی بدلی وہ ایک 3 ماہ کا اسپوکن انگلش کا کورس تھا. اس کورس نے سارے ڈاٹس کو ملا دیا. اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں انگلش نہیں بول پاؤں گا, انگلش میرے لیے مشکل ہے, لیکن جب میں نے وہ 3 منتھ کا اسپوکن انگلش کورس کیا, اور وہ وہی کورس تھا فر انگلش بولنا سیکھیں, تو میں نے اس فر انگلش بولنا سیکھے میں فر انگلش بولنا سیکھنے کی کوشش کی. میرے ٹیچر نے بہت اچھا گائیڈ کیا. تو ایک طرف میری تعلیم اور ایک طرف وہ شارٹ کورس جس نے اس کے بعد میری زندگی کو ٹرانسفارم کیا. اور وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے, لائک کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اس SMS سروس سے جانتے ہوں گے جو میں نے اسٹارٹ کی 2008 میں. وہ انگلش ووکیبلری کا ایک میسیج میں سینڈ کرتا تھا. میرے پاس ایک موبائل تھا ایکسٹرا, اور اس میں میں نے لوگوں کے نمبر سیو کیے, اور میرا خیال ہے کوئی 100-150 لوگوں سے میں نے اسٹارٹ کیا. ورڈ, میننگ, پروننسیشن, سینٹینس, اور سینٹینس کا اردو میں ترجمہ. وہ سروس جو 200-300 لوگوں سے اسٹارٹ ہوئی, کرتے جب وہ سروس ختم ہوئی تو اس میں کوئی 3 لاکھ پلس لوگ تھے جن کو میں ڈیلی بیسس پہ SMS سینڈ کرتا تھا. پھر اس کے بعد اسی چیز کو کنورٹ کیا یوٹیوب پہ, اینڈ دین الحمدللہ تھنگس گاٹ چینجڈ. تو تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن تعلیم کے ساتھ جو چیز آپ کو برانڈنگ دیتی ہے, جو چیز آپ کو برانڈ بناتی ہے, وہ آپ کے یہ شارٹ کورسز ہیں, آپ کی یہ تربیت ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر تو سبھی ہوتے ہیں, ایک ہی میڈیکل کالج سے ڈاکٹرز بن کے نکلتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو واقعی چھا جاتے ہیں, اور کچھ ڈاکٹرز ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے بھائی جان میں ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ وہ چیز ہے. تو آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ لائک وین یو کم ٹو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت, اور اس تربیت کے ساتھ یعنی ہم آپ کو بھاشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی چائے اور بسکٹ کھائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں سارے ہیں, ٹھیک ہے. اور تبھی آپ لوگ یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں کہ شاید یہاں بھی چائے بسکٹ ملیں گے. یعنی جہاں بھی فاؤنڈیشن کا نام آتا ہے منورنجن لازمی ہوتا ہے اس پہ. اوکے, سو دس از آل ویری گڈ ٹو سی یو آل ہیئر. اور جس طرح ابھی ماشاءاللہ یہ سب ٹرینرز اسٹیج پہ آ رہے ہیں, اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے انشاءاللہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ لوگ بھی چمکتے دمکتے ستارے نظر آئیں گے. اور جب آپ کسی بلندی پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ اس بلندی سے نیچے دیکھیں تو آپ کو فاؤنڈیشن نظر آئے, آپ کو اپنے ٹرینرز نظر آئیں, تو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم لوگوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. اس وقت کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یعنی آج اگر فاؤنڈیشن آپ کے لیے کچھ کر رہی ہے تو کل کو آپ نے فاؤنڈیشن کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ نے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے. فاؤنڈیشن آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی. فاؤنڈیشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو آپ کو ملا اس کو آگے لوگوں تک پھیلائیں, اینڈ آل دیٹ. سو تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. آئی ایم تھینکفل ٹو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے اپنا سیٹرڈے جو تھا وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے نام کر دیا, اور بعض اوقات میرے 3 سیشنز ہوتے تھے فاؤنڈیشن میں. اور جو فاؤنڈیشن کی سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہ ان کی چائے ہے, ان کا لنچ ہے, اور میری قسمت سیٹرڈے کو ان کی بریانی بنتی تھی. تو مجھے شدت سے سیٹرڈے کا انتظار ہوتا تھا کہ میں فاؤنڈیشن جاؤں گا, سیٹرڈے میں کلاسز پڑھاؤں گا, اچھی سی چائے پیوں گا, اور اس کے ساتھ بریانی بھی کھاؤں گا, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یادیں بن جاتی ہیں. مجھے شعر و شاعری تو نہیں آتی, لیکن ایک شعر میں نے سنا ہے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. کسی کا نام اگر رفاقت ہو تو ہاتھ کھڑا کیجئے. اور رائٹ, رفاقت بھی نہیں ہے اور شیراز بھی نہیں ہے. پھر میں یہ شعر سنا سکتا ہوں. لائک چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر. اب یہ چند لمحوں کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, تو چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا.
اپنی یادوں ابھی رہ گیا ابھی تھوڑا سا ہے تالیاں بعد میں بجائیے گا. اچھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جب میری کلاس ہوتی ہے نا تو کلاس کے بعد نا سارے بچے تالیاں بجاتے ہیں. تو مجھے اپنے بچپن میں وہ بندر والا یاد آتا تھا کہ ہم جب بچپن میں بندر کا تماشا دیکھتے تھے, بندر الٹی کلا بازی لگاتا تھا تو بندر والا کہتا تھا سارے بچے تالیاں بجاؤ. تو ابھی نہیں تو واپس آتی ہے شعر کی طرف. چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا. اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے, پھر کسے معلوم کون کدھر جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جہاں بھی جائے گا وہ وہاں پہ پاکستان کا نام روشن کرے گا, اپنے والدین کا نام روشن کرے گا, اور انشاءاللہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا نام بھی روشن کرے گا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, تھینک یو. بہت شکریہ اسد یعقوب صاحب. کس نے انجوائے کیا ہے؟ میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے سر کی اسپیچ کو, جس طرح سے لے کے گئے ہیں, اور بچے بھی ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ پڑھاتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. اور اساتذہ کی یہی جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں ان کی یہی خوبی ہے کہ بڑا کمفرٹ زون میں بچوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیورنگ سیشن ڈیورنگ کلاس ہی ان کو بہت ساری چیزوں کا وہاں پر ہی سیکھ لیتے ہیں. تو جناب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لے کر چلتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنی جرنی کو شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ جانتے ہوں گے, کچھ لوگ نئے ہیں, کچھ لوگ نہیں جانتے. مجھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں, اور میں QAS ہیلتھ چینل کو ایز اے ہوسٹ کرتا ہوں, انٹرویوز کرتا ہوں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے, ڈفرینٹ ہم ڈیزیزز پہ, بیماریوں پہ کام کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو سنا ہوگا. تو جب میں سفر کا آغاز کر رہا تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں, جس طرح سے سر نے بتایا کہ جہاں انگیج ہوئے تو پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ ایز اے والنٹیرلی آپ کام کریں گے, لیکن جب وہ انویلو آپ کے پاس آیا 1 منتھ کے بعد تو ایک میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا. تو فاؤنڈیشن جو ہے نا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی, ایک فیملی کا انوائرمنٹ ہے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کو منتھلی بیسس پہ اسٹائپن دیا جاتا ہے, اسکالرشپ دی جاتی ہے. CSS کے بچے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے جاننے والے تھے. جب انہوں نے ایگزام کی تیاری کے لیے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں جب انرول ہونے جا رہے تھے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو ان کو بولیے گا جی ہمارا وہ کلیئر کروا دیں. تو ایسا سین نہیں ہے. پراپر جو ہے وہ میرٹ سسٹم ہے. آپ نے ٹیسٹ میں انرول ہونا ہے تو باقاعدہ آپ کو ٹیسٹ دے کے پھر آپ جو جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنے میرٹ بیسس پہ یہاں پر آئیں. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا یہی بتیرا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو جن میں ٹیلنٹ ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, وطن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی اپنے لوگ اپنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ فاؤنڈیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے کچھ بھی آپ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. تو ویلیو ایڈ کرنے کے حوالے سے میں ایک نظم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سبراک ہو جائیں, چلو کچھ کام کر جائیں, کسی کے کام آ جائیں, کوئی رستہ سجھا جائیں, کوئی بستہ تھما جائیں, کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں. منو سلوا نہ آئے گا, زمانہ نوچ کھائے گا, خود ہی کو جو آگے لائے گا وہی کچھ کر پائے گا, اور محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی نہ لا پائے گا. نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سبراک ہو جائیں, چلو کچھ کام کر جائیں, کسی کے کام آ جائیں, اور تم ہی امید اول ہو, تم ہی سے رنگ آئے گا, سبق آموز ہو جائیں. نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سبراک ہو جائیں, چلو کچھ کام کر جائیں. تو ہمیں کام کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, لوگوں کے لیے کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے کرنا ہے. اور انسانیت کی خدمت سے مجھے یاد آیا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو میں سب کا ایک دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب کی شمولیت, اور اسپیشلی جو ہمارے گروز, ٹرینرز, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اور پروگرام کو یہاں ہی اب کلوز کرتے ہیں.